السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 132۔ سورۃ الانعام، آیات ہیں 36 سے لے کر 44 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ ترجمے سے پہلے جڑتے ہیں گزشتہ صفحے سے کہ کفار مکہ دعوت حق کو قبول نہیں کر رہے تھے بلکہ نشانیاں طلب کر رہے تھے۔ تو رسول سے کہا گیا تھا کہ اگر تم زمین میں سرنگ لگاؤ، آسمان کی طرف سیڑھی لگاؤ، چڑھو، بڑی محنت سے ان کے لیے معجزہ لے آؤ، تب بھی یہ دعوت حق کو قبول کرنے کی طرف آمادہ نہیں ہوں گے۔ تو اب اس صفحے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ دعوت حق کو قبول کون کرتا ہے اور نشانی کی کیا حقیقت ہے۔ تو انما یستجیب الذین یسمعون، جو غور سے سنتے ہیں، سننے کے لیے وہی دعوت حق کو قبول کرتے ہیں، اور جو دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے نہیں سنتے وہ مردہ ہیں، زندہ ہونے کے باوجود بھی۔ اور مردہ لوگ، مردوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا دوبارہ، پھر اسی کی طرف ساروں کو لوٹایا جائے گا۔ اب رہا نشانی، تو نشانی کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پر، یعنی اس رسول پر، اس کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، جیسے کہ فرشتہ یا لکھا ہوا نوشتہ، تو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے کہ اتارے نشانی۔ اب یہ اگلا جملہ پر غور کریں، لیکن اکثر لوگ ان کے نہیں جانتے۔ تو کیا مفہوم اس کا نہیں جانتے؟ جو نشانی طلب کر رہے ہیں وہ ان میں جو اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ طریقہ آزمائش ختم ہو جائے گا۔ یعنی سنت الہی کیا ہے کہ معجزات دیکھ کر ایمان لانا نہیں، اور یہ کہ انکشاف اس صورت میں ہوگا، یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب اور آزمائش، یہ سنت الہی ہے۔ باقی نشانیاں اتری ہیں وقت ضرورت پر۔ تو یہاں کیا نہیں جانتے؟ یہ نہیں جانتے کہ سنت الہی کیا ہے۔ سنت الہی ہے کہ آزمائش، جی، اور عمل، اپنے عمل سے ثابت کرو، یہ نہیں کہ نشانیاں۔ باقی وقت ضرورت پر نشانیاں اتاری گئی ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ زمین میں جو بھی چلنے والے ہیں، چرند اور پرند جو اپنے پروں سے اڑتے ہیں، وہ تمہارے ہی مانند امتیں ہیں۔ یہ قریش مکہ سے کہا جا رہا ہے۔ ہم نے کتاب میں نے لوح محفوظ میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے، بلکہ سب درج ہے۔ پھر اپنے رب کی طرف ساروں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جس طرح تمام انسانوں کو زندہ کر کے ان کا حساب کتاب لیا جائے گا، جانوروں اور دیگر تمام مخلوقات کو بھی زندہ کر کے ان کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ کیونکہ کہا جا رہا ہے نا کہ چرند پرند تمہاری مانی نہیں ہے۔ تو امام مسلم نے اس حدیث کی شرح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نوٹ کیا ہے، حدیث رسول صحیحہ۔ تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی سینگ والی بکری نے
اگر بغیر سینگ والی بکری پر کوئی زیادتی کی ہوگی تو قیامت والے دن سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، دعوت حق قبول نہیں کیا، وہ بہرے ہیں۔ کیا مطلب بہرے؟ حق بات کو نہیں سنتے، بکمن گونگے ہیں، حق بات کو بول نہیں سکتے، ظلمات اندھیریوں میں ہیں۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف مائل کرتا ہے، کر دیتا ہے اسے صراط مستقیم کی طرف۔ اور سنت الہی جانتے ہیں، جو گمراہ کرتا ہے اس لیے کہ اس نے عقل سلیم سے کام نہیں لیا، ضد کی، ہٹ درمی کی، اور اس پر حجت قائم ہوگی، اس لیے اسے گمراہ کرتے ہیں۔ اور جس میں لگن تھی، تڑپ تھی، اسے صراط مستقیم کی طرف مائل ہونے کی، آمادہ ہونے کی، قبول کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ کہیے ان سے پوچھئے، قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادقين۔ ان سے پوچھے، کیا تم نے سوچا، دیکھا کہ اگر اللہ کا عذاب آئے تمہارے پاس یا قیامت ہی آ جائے تو کیا تم غیر اللہ کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ یعنی کوئی مصیبت آ جائے یا کسی بھنور میں پھنس جائیں طوفانی، تو کسے پکارو گے؟ غیر اللہ کو؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے اگلی آیت میں کہ نہیں، بلکہ اسی اللہ کو پکارو گے تو سنیے، بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ بلکہ اسی کو پکارو گے، جی، اور پکارتے ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ جب انسان جب بھنور میں پھنستا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کی طرف تم نے اسے پکارا وہ مصیبت تم سے دور کرتا ہے، لیکن کب؟ انشاء، اگر چاہتا ہے، جی۔ مگر بات سنیے، اور جنہیں تم شریک کرتے تھے انہیں تم بھول جاتے ہو۔ یعنی انسان کی کیا اسے کہتے ہیں، مزاج، جب خوشحال ہوتا ہے تو اپنے باطل معبودوں کو پکارتے رہتا ہے، جب مصیبت میں آتا ہے تو اللہ کو، حقیقت کی طرف لوٹتا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ ہم نے بھیجا آپ سے پہلے پیغمبروں کو امتوں کی طرف، مگر کیا ہوا؟ دعوت حق کو قبول نہیں کیا تو ہم نے ان کو پکڑا تنگی میں، ضرہ، دکھ، درد میں، بیماری میں، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ یتضرعون کا بعضوں نے ترجمہ کیا ہے گڑ گڑائیں، بعضوں نے عاجزی ظاہر کریں۔ مطلب ہے کہ ہم نے انہیں گرفت کیا، مطلب کس لیے؟ وہ عذاب والا نہیں، گرفت کرنا نہیں، اچانک وہ نہیں، بلکہ تنگی میں اور بیماری میں۔ مقصد ہمارا کہ وہ لوٹیں، گڑ گڑائیں، جی۔ تو اب کفار مکہ والوں سے کس اسلوب سے پوچھا جا رہا ہے، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پھر کیوں نہیں جب آیا ان کے پاس، کفار مکہ کے پاس، بأسنا، ہماری جانب سے کیا؟ تنگ دستی، تو انہوں نے عاجزی کی۔ ایسا کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ جی، کیوں؟
اس لیے کہ ان کے دل سخت ہو گئے. اور دل سخت کیوں ہو گئے؟ اللہ نے مہر لگا دی ان کے اعمال کی پاداش میں. اور کیوں؟ شیطان نے ان کے معاملے کو مزین کر دیا، یعنی جو کچھ وہ کرتے تھے نا، شیطان نے اسے مزین خوشنما کر کے پیش کر دیا. اب جب شیطان نے خوشنما کر کے پیش کر دیا، انہوں نے ہٹ درمی کی، گڑ گڑائے نہیں، تو پھر ان کے دل سخت. مزید سنیے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ایک دوسرا طریقہ بتایا جا رہا ہے اسلوب. جب وہ بھولے جس کی نصیحت انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر آسمان کے دروازے ہر قسم کے کھول دیے، یہاں تک کہ جب اترانے لگے. مطلب یہ اچانک دبوچنے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ہم نے انہیں نعمتوں سے نوازا، یعنی آسمان کے دروازے کھول دیے، ہر طرح کے، بارش ہو، نعمتیں ہوں، چونکہ نعمتیں رزق سب آسمان سے ہی فیصلے ہوتے ہیں. تو فرح کے معنی خوشی کے بھی ہوتے ہیں، لیکن حد درجے کی خوشی وہ تو اترانا ہوا نا. تو جو کچھ کہ انہیں اوتو دیا گیا تھا، اترانے پر اتر آئے تو ہم نے اچانک پکڑ لیا. اب کیا ہو گئے؟ مایوس ہو گئے. تو آپ غور کریں، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ کس قدر سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کلام پاک میں. اس کے باوجود بھی اگر کوئی عقل سے کام نہ لے تو اس کا خود ہی کا نقصان ہے. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.